نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے، ظاہر ہے کہ ہر مومن کی یہ خواہش ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، تنگ دست پریشان حال کو مہلت دے، اس پر آسانی کرے، یا ہے کہ اسے معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا، اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے بندوں کو تکلیفوں سے بچایا، اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل، انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ ہم لوگوں پر آسانی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر آسانی کرے گا۔ ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے نرمی ایک عظیم صفت ہے، معاملات میں آدمی کی زبان میں نرمی، گفتگو میں نرمی، اور لوگوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نرم مزاجی ایک عظیم صفت ہے، اور اس کے فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ اس کا ایک پہلو معاملات میں نرمی، آدمی خرید و فروخت کرتے وقت، لین دین میں، اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں نرمی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے۔ یقیناً حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، لیکن اگر وہ آدمی حق رکھتے ہوئے بھی سامنے والے سے سخت مزاجی اور بد مزاجی سے نہ پیش آئے اور اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، تو یہ اس کے حسن اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بدزبانی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑتا نہیں، اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرے۔ اسی طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ سامنے والا اگر تنگ دست، پریشان حال ہے تو اس کو مہلت دینا، نرمی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو مہلت دینا، اس کو ٹائم دینا ذرا، اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کی حالت نازک ہو گئی ہے، بہت پریشان حال ہے، کسی بھی طریقے سے وہ واپس کرنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں، اس کا گزر بسر ہی مشکل ہو گیا ہے، تو اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی بڑی، تنگ دست کو مہلت دینا اور مجبور اور پریشان حال انسان کو معاف کر دینا، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ۔ جو شخص کسی تنگ دست انسان کو مہلت دیا، ٹائم دیا اس کو، اس کے قرض کی ادائیگی میں،
یا کہ زیادہ مجبور اور پریشان ہو گیا ہے اس کو معافی کر دیا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوگا اور سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کا لگام دے دیا گیا ہوگا. تو ویسے وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے کچھ خوش نصیبوں کو ہی جگہ دے گا. ان میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں پر نرمی کرتا تھا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا تھا. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ. جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پا جائے. قیامت کے دن کی سختی پریشانی کا عالم تو یہ ہوگا کہ اس وقت وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قیامت کے دن کی سختی اور پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں گے. ہر ایک نبیوں کی زبان پر یہ دعا ہوگی اے اللہ آج کے دن تو مجھے نجات دے، آج کے دن تو مجھے سلامتی عطا فرما. ویسے سخت دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے، ظاہر ہے کہ ہر مومن کی یہ خواہش ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ. تنگ دست پریشان حال کو مہلت دے، اس پر آسانی کرے، یا ہے کہ اسے معاف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا، اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے بندوں کو تکلیفوں سے بچایا. اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل، انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. ہم لوگوں پر آسانی کریں گے اللہ ہمارے اوپر آسانی کرے گا. ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا. ہم لوگوں کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اور ایک تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں ایک شخص تھا جو تاجر تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا، اور جو اس کے نوکر ہوتے تھے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی پریشان حال ہے اور ٹائم پوچھتا ہے تو اس کو ٹائم دے دو، زیادہ سختی نہیں کرنا قرض کی وصولی میں، اور اگر زیادہ کوئی پریشان حال دکھے تو اسے معاف بھی کر دو. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر آسانی کرے اور ہم کو معاف کر دے. تو قیامت کے دن جب اس کا رب العالمین سے وہ بندہ ملاقات کیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا اعملت من الخیر شیئا، کیا دنیا میں تم نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی نیکی تمہیں یاد آ رہی ہے؟ تو اپنی اسی نیکی کو پیش کرے گا اے اللہ تو مجھے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا اور میں لوگوں کو قرضے دیتا تھا، اور میں اپنے نوکروں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے تو اس پر آسانی کرو، اس کو مہلت دو، اور زیادہ اگر تکلیف میں ہے تو اسے معاف بھی کر دو. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اوپر آسانی کرے اور مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تجوزوا عنہ، اے فرشتوں دنیا میں یہ میرے بندوں پر آسانی کرتا تھا، ان کو معاف کرتا تھا، ان کو مہلت دیتا تھا، آج میں اسے معاف کر رہا ہوں، آج کے دن میں اس پر آسانی کر رہا ہوں. تو اس لیے دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اس لیے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر آسانی کریں، مہلت دیں، اور اگر ضرورت ہو تو معاف بھی کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ترین صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.